السلام علیکم دوستو آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک بہت ہی بہترین واقعہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو دوستو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک دن آسمان میں فرشتے بات کرنے لگے کہ زمین پر سب سے بہترین مخلوق کون ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ بولا، آج زمین پر سب سے بہترین مخلوق حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ وہ ایک نیک انسان ہے جو بہت ہی صبر کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ غریبوں کو کھانا اور کپڑے دیتے ہیں اور غلاموں کو خرید کر انہیں آزاد کر دیتے ہیں، اور وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ابلیس شیطان نے فرشتوں کی یہ بات سن لی اور بہت غصہ ہوا۔ پھر شیطان نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے خدا، میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام صرف تیری دی ہوئی دولت اور آرام دائق زندگی کی وجہ سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ مال و دولت واپس لے لیں تو وہ نہ ہی آپ کی عبادت کریں گے اور نہ ہی آپ کا شکر ادا کریں گے۔ اے خدا، مجھے نبی پر دخل اندازی کرنے کی اجازت عطا فرما۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ جو ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے شیطان کو اجازت دے دی اور فرمایا، جا، تمہیں نبی پر دخل اندازی کرنے کی اجازت دیتا ہوں، جیسے چاہو میرے نبی کو آزما سکتے ہو۔ شیطان نے جب اللہ کی اجازت پائی تب شیطان نے راہگیر کا لباس پہن کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جا کر اس نے اپنی غریبی کا ذکر کیا اور کہا، حضرت، مجھے کچھ دن اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس شخص پر شک ہوا کیونکہ اس کے جسم سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا اور کہا، میں تمہیں کچھ پیسے دے رہا ہوں، تم کہیں اور جا کر رہنے کا انتظام کرو۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بات سن کر بہت ہی ناراض ہوا اور مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ نبی کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے، تو بہت سوچنے کے بعد کہ نبی کے پھلوں کا جو باغ ہے اسے جلا دیا جائے۔ تو جیسے اس نے سوچا ویسا ہی کیا۔ ایک دن شیطان نبی کے پھلوں کے باغ میں گیا اور وہاں آگ لگا دی۔ شیطان کی لگائی ہوئی آگ میں کئی پھلوں کے پیڑ آ کر جل کے راکھ ہو گئے۔ تبھی باغ کے خادم نے یہ خبر نبی کے پاس آ کر بتائی۔ یہ خبر سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے واپس لے لیا۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے اس سلوک سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوا اور وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر اس نے دوبارہ سوچنا شروع کیا کہ نبی کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ اگلے دن شیطان نبی کے استبل میں گیا اور آگ لگا دی۔ آگ طوفان کی طرح پھیل گئی جس سے تمام جانور جل کر مر گئے اور کچھ چرواہے بھی جل کر مر گئے۔ باقی کے چرواہے یہ خبر فوراً نبی کے پاس لے کر پہنچے۔ جب چرواہوں نے نبی کو یہ ساری بات بتائی تب حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے واپس لے لیا، اللہ کا شکر ہے، اس میں مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اتنی بڑی واردات کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے تو اس کے دل میں اور بھی زیادہ جلن پیدا ہوئی۔ اس کے بعد اس نے نبی کو اور بھی بڑا نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 14 بچے تھے جو ہر دن ایک استاد سے تعلیم لینے کے لیے مدرسے جایا کرتے تھے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے مدرسے پڑھنے کے لیے گئے تب شیطان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور مدرسے کی چھت گرا دی۔ چھت گرنے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 14 بچے مر گئے۔ مدرسے کے استاد نے ڈرتے ڈرتے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، تبھی مدرسے کی چھت گر گئی جس میں آپ کے 14 بچے دب کر مر گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ نے واپس لے لیا، اللہ کا شکر ہے، مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان اور اللہ کے یقین میں کوئی کمی نہیں آئی
تب وہ اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگا اور وہ اور بھی بڑی تکلیف پہنچانے کی تیاری کرنے لگا۔ صرف کچھ ہی دنوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے اور دولت سب ختم ہو گئے۔ جیسے جیسے موقع ملا دوستو، رشتہ دار سب انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ نبی کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ملک کے لوگ نبی کی نبوت کا مذاق اڑانے لگے اور طعنے دینے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہوتے تو ان پر اتنا بڑا عذاب یا مصیبت نہیں آتا۔ ان کی جھوٹی نبوت کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر شیطان ابھی بھی پوری طرح سے خوش نہیں ہوا تھا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت میں کوئی بدلاؤ یا کمی نہیں آئی تھی۔ پہلے کی طرح پوری دل لگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسے انہیں آس پاس ہونے والی کسی بھی تباہی کا خبر نہ ہو۔ نہ ان کے چہرے پر کوئی مایوسی تھی اور نہ ہی افسوس ہونے کا نشان تھا، بس وہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر شیطان اور بھی زیادہ بے چین ہونے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ نبی کو اور بھی زیادہ نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد شیطان نے ایک سازش رچی۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اس بہانے سے وہ نبی سے بات کرتا رہا اور وہ اپنا منہ دونوں کانوں کے پاس لا کر پھونک مار کر چلا گیا۔ اگلے دن حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں بڑے بڑے چھالے اور پھوڑے نکل آئے۔ ان کا شریر درد سے بھر گیا اور بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے۔ ان کی بیوی نے ان کا دیکھ بھال کرنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے وہ پھوڑے بڑے ہو کر زخم بن گئے۔ لمبے وقت تک اسی حالت میں رہنے کے بعد ان پھوڑوں میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے۔ یہی کیڑے نبی کا ماंس اور خون پینے لگے۔ کچھ دنوں تک نبی اور ان کی بیوی نے پانی پی کر گزارا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا، اللہ کے نبی، اب ہمارے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے گاؤں جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے روزی کمانے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گاؤں جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے حلال روزی کما سکوں اور اس سے ہمارے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے میری بیوی، مجھے کوئی بھی تمہیں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا، مگر میں بہت بیمار ہوں اور تمہیں مجبوری میں اجازت دے رہا ہوں۔ جاؤ اور لوگوں کے گھروں میں کام کرو تاکہ کچھ حلال روزی کما سکو۔ نبی کی یہ بات سن کر بی بی رحمت نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ان کے کچھ حصوں میں لوگوں کے گھروں میں وہ نوکرانی کی طرح کام کیا کرتی تھی۔ جو سمے بچتا اس سمے میں اپنے شوہر کا خدمت کیا کرتی تھی۔ اس طرح ان کا دن گزرتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے شریر سے کبھی کبھی کچھ کیڑے زمین پر گرا کرتے تھے۔ ان کے جسم پر صرف ہڈیاں اور تھوڑے گوشت ہی باقی رہ گئے تھے۔ ایک دن جب ان کے شریر سے کچھ کیڑے زمین پر گرنے لگے تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہنے لگے، رحمت، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی میں جا کر مل جانا ہے۔ اگر میرے شریر کا گوشت اور خون ان کیڑوں کی بھوک مٹانے میں کام آ رہا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے۔ کم سے کم انہیں کھانا تو مل رہا ہے۔ جو کیڑے میرے شریر سے زمین پر گر گئے ہیں انہیں دوبارہ اٹھا کر میرے شریر پر رکھ دو تاکہ وہ اپنا خوراک پورا کر سکیں۔ بی بی رحمت نے اپنے شوہر کا حکم پورا کیا اور گرے ہوئے کیڑوں کو اٹھا کر ان کے جسم پر رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح 18 سال تک دکھ اور پریشانی اور بیماری کا سامنا کرتے رہے۔ ایک دن بی بی رحمت بازار گئی اور شیطان حکیم بن کر دوائیاں بیچ رہا تھا اور وہ زور زور سے چلا رہا تھا، میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے،
بی بی رحمت نے جب یہ سنا تو وہ دوڑ کر اس حکیم کے پاس گئی اور کہنے لگی، میرے شوہر 18 سال سے بیماری کی حالت میں ہیں اور جسم سے گوشت ختم ہو گئے ہیں، صرف ہڈیاں ہی باقی ہیں۔ اس کے بعد وہ شیطان حکیم کہنے لگا، تمہارے شوہر کا علاج میرے پاس موجود ہے، میں تمہارے شوہر کو صحیح کر دوں گا۔ بی بی رحمت یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اتنے سالوں کے بعد کوئی حکیم ملا ہے جو ان کے شوہر کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوا۔ جب بی بی رحمت نے پوچھا کہ تمہاری دوائیوں کا پیسہ کیا ہوگا، تب شیطان نے کہا، پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے شوہر سے کہنا کہ میرے نام پر ایک بکری ذبح کرے اور میرے سامنے ایک سجدہ کرے۔ وہ خوش ہو کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب آپ کا علاج ہو جائے گا اور اب آپ خوش ہو جائیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، کیسے؟ بی بی رحمت نے کہا، بازار میں ایک حکیم آئے ہیں، وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے، کہا، میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ مال و دولت ہے جو ان کو ان کی دوائیوں کے پیسے دے سکوں۔ بی بی رحمت نے کہا، آپ اس کی فکر مت کیجیے، میں اس کا انتظام کر رہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کیا انتظام کرو گی اور کیسے کرو گی جبکہ ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ بی بی رحمت نے اپنے شوہر سے کہا، اس کے نام پر ایک بکری ذبح کرنی ہے اور اس کے سامنے ایک سجدہ کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تو حکیم کے پاس نہیں، شیطان کے پاس گئی تھی۔ اور تبھی کچھ دشمن گھر آ گئے اور کہنے لگے، ایوب تیرا خدا کیسا ہے جو تجھے شفا نہیں دے سکتا تو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہو کر رونے لگے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، یہ جو کچھ لوگ جملے تیری شان میں کہہ رہے ہیں اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور اپنے نبی کو اپنی رحمت سے نواز دیا، اور اللہ نے فرمایا، میں جلد ہی تمہیں اس بیماری سے شفا عطا فرماؤں گا، تمہارے صبر کو میں انعام میں تبدیل کر دوں گا اور تمہیں اور تمہاری بیوی کو اپنی نعمتوں سے نواز دوں گا۔ اس کے بعد ان کی بیوی کام پر چلی گئی اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے پیروں سے زمین پر مارے، ایک پانی کا چشمہ زمین سے باہر نکل آئے گا اور آپ اس میں نہا لیجئے، تھوڑی دیر میں آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اپنا پیر زمین پر مارا اور پھر وہاں ایک پانی کا چشمہ نکل آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام اسی پانی میں نہانے لگے۔ جیسے ہی وہ پانی حضرت ایوب علیہ السلام کے شریر پر پڑا، ان کے گھاؤ اور زخم سب صحیح ہو گئے اور وہ تندرست اور خوبصورت نوجوان ہو گئے۔ ان کے زخم اس طرح مٹ گئے جیسے ان کے جسم پر کوئی زخم یا بیماری تھی ہی نہیں۔ نہانے کے بعد ان کا شریر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہو گیا اور ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا اور وہ بہترین خوبصورتی کے مالک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ دور جا کر جنگل میں بیٹھ گئے۔ بی بی رحمت نے کچھ پیسے جمع کر اپنے شوہر کے لیے کھانا خرید کر لے آئی۔ جب وہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ وہاں پر نہیں تھے۔ بی بی رحمت یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی اور وہ وہیں پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، میں نہیں جانتی کہ میرے شوہر کہاں ہیں، کیا انہیں کسی جانور نے غائب کر لیا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، اے میرے اللہ، میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو صحیح سلامت آپ میرے پاس لوٹا دیجیے۔ اے اللہ، تو رحم فرمانے والا ہے اور تو رحم کرتا ہے اور تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بی بی رحمت اسی طرح کئی گھنٹے تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی۔
پھر اٹھ کر ادھر ادھر اپنے شوہر کو تلاش کرنے لگی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا کوئی نشان مل جائے جس سے میں انہیں ڈھونڈ سکوں۔ کافی سمے ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا کوئی نشان نہیں ملا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شخص بہت ہی خوبصورت کپڑے پہن کر ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ تبھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی وہاں پر گئی اور کہنے لگی، یہاں پیڑ کے نیچے ایک مریض تھا، کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی دور بیٹھ کر اپنی بیوی کی باتیں سن رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی پہچان نہیں بتائی، اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ وہ انسان آپ کا کیا لگتا ہے؟ تبھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا، میں ان کی بیوی ہوں اور وہ میرے شوہر ہیں، اور اللہ کے نبی، ان کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا، وہ 18 سال سے بیمار تھے، ہی ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، لیکن جب آج میں کام سے واپس آئی تب وہ وہاں پر نہیں تھے۔ اگر آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ مجھے ساری جانکاری بتا دیجیے۔ تبھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، اگر تم اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ لو کیا تم انہیں پہچان سکو گی؟ بی بی رحمت نے کہا، جن کی میں نے 18 سال تک خدمت کی، میں اس کا چہرہ کیوں نہ پہچان سکوں گی؟ تبھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور بی بی رحمت سے کہنے لگے، کیا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ جب بی بی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھا تب وہ زور زور سے رونے لگی اور انہیں گلے لگا لیا، اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو صحت مند کر دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم اس پانی میں نہاؤ۔ تبھی بی بی رحمت نے اپنے شوہر کی بات مان کر اس پانی میں نہا لیا۔ جیسے ہی بی بی رحمت نے اس پانی میں نہایا، ان کا بھی چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور جوان ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر گھر واپس جانے کے لیے راستہ طے کرنے لگے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے گھر پہلے کی طرح محفوظ ہیں۔ پھر وہ اندر کی اور جانے لگی، تبھی دیکھا کہ ان کے بچے کھیل رہے ہیں۔ جب بچوں نے انہیں دیکھا تو دوڑتے ہوئے گلے لگا لیا۔ بچوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کچھ دنوں سے کہاں تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم اللہ کی دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران باغیچے سے کچھ آدمی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کے جانور اور باغیچے جو تباہ اور برباد ہو گئے تھے پھر سے پہلے کی جیسے ہو گئے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر سے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو دوستو، ہمیں اس واقعہ سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ سے کوئی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔